کے خون اور پسینے کی بھی قدر کی جاتی ہے۔ عام حالات کے اندر تو ایک شخص جو ہے اس کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہو یا خون نکل رہا ہو تو خون تو نجس ہے، اس کو جو ہے ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے ہی کام میں لگا ہو اور ہمارے کام میں لگنے کی وجہ سے اس کے بدن سے خون جاری ہو جائے یا پسینہ آ جائے تو ہم اس کے خون اور پسینے کی بھی قدر کرتے ہیں کہ اس کے بدن سے جو یہ خون پسینہ آیا ہے یہ میرے کام کی وجہ سے آیا ہے اور میرے کام میں محنت مشقت کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو کیونکہ یہ جو روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کام کی وجہ سے جو ہے اس بدبو کی بھی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی پسند فرماتے ہیں، تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب اس بو کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر ہے تو جس شخص نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ سحری کھانے کا حکم ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، ابھی سحری انسان کی ضرورت ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ہم نے کھانا ہے اور جو ہے کیونکہ پورا دن بھوکا رہنا ہے تو اس وقت تھوڑا بہت کھا لینا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کھا رہے ہیں، پورا دن بھوکا رہنا ہے اس وجہ سے اس وقت اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اس کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے تصحروا فإن اللہ وملائکتہ لیصلون علی المتصحرین کہ سحری کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس روزے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہم جو سحری کھا رہے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس ضرورت کو پورا کرنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ سحری کیا کرو کیونکہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہ سحری کا کھانا ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سحری کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری آخری رات میں کھانا کھانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے صبح صادق سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر کچھ نہ کچھ کھا لینا اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ سحری کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اس کو صرف ضرورت سمجھ کے نہیں بلکہ اس کو حضور علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے پورا کرنا چاہیے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔